اور ابو بکر صدیق تمام نبیوں کے بعد حضور کے وقت سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ نبیوں کے بعد کوئی ان سے بڑا نہیں۔ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے افضل، حضرت موسیٰ کے صحابہ میں سب سے افضل، حضرت عیسیٰ کے صحابہ میں سب سے افضل، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر مکے میں کیا کام کرتے تھے؟ جب لگ بھگ 40 مسلمان، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر ہے، حضرت علی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے، حضرت زید بن حارثہ ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کتابوں کی مدد سے کہ جہاں پر صدیق اکبر کا مکان تھا مکے، وہ جگہ میں نے خود دیکھی ہے کہ جہاں پر صدیق اکبر کا مکان تھا، ہو سکتا ہے گز 2 گز آگے پیچھے، اور اب اس جگہ پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ آپ کو بھی بتایا دیتا ہوں، باب الملک عبدالعزیز سے نکلیے، مسفلہ کی طرف آئیے، تھوڑی دیر کے بعد داہنے ہاتھ پہ ایک مسجد ملے گی، مسجد ابی بکر صدیق۔ یہ اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر صدیق اکبر کا مکان تھا۔ میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں، انچی ٹیپ سے ناپ کے نہیں بتا رہا، ہو سکتا ہے آگے پیچھے کچھ۔ اور وہاں پر صدیق اکبر روزانہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی، یوں کہیے 4 5 7 10 اینٹیں رکھ کر ایک چبوترا ایسا بنا دیا، ایک چوکی ایسی بن گئی، اور وہاں قرآن پڑھتے تھے۔ سچ بتاؤ، ایک تو قرآن کا اثر، پھر صدیق اکبر اگر قرآن پڑھے تو کیا اثر ہو۔ کافر لوگ بازے چھپ چھپ کے اور بازے سامنے آ کر روزانہ سنتے تھے۔ جو بڑے بڑے مڈ تھے کافروں کے، وہ کہنے لگے کہ ایسے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لہذا اس کو بند کرو، قرآن نہ پڑھو۔ حضرت کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر نہیں ہے کہ تلوار اٹھے، تلوار اٹھانے کا آرڈر نہیں۔ مکی زندگی میں کسی کو مارنے کا حکم نہیں اللہ کی طرف سے۔ خلاصہ یہ کہ مکے میں صدیق اکبر قرآن سنا کر قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتار رہے۔ اب مدنی زندگی آئی تو پھر یہ لوگ تو تتر بتر ہیں، کوئی شام چلا جائے گا، کوئی دمشق چلا جائے گا، کوئی کہیں اور چلا جائے گا، لہذا ان سب کے لیے ایک خاص جگہ مسجد نبوی میں بنی۔ وہ کیا ہے؟ صفہ، چبوترا، آج بھی موجود۔ جب آپ باب جبریل سے اندر آئیں تو داہنے ہاتھ پر دیکھیں گے کچھ ایسے راڈ لگے ہوئے ہیں اعلیٰ درجے کے، اور ایک چبوترا ایسا بنا ہوا ہے، کچھ زینے ہیں، چڑھ کے اوپر جایا جاتا ہے۔ یہاں چند صحابہ بیٹھے رہتے، بالفاظ دیگر کیا کہیں، یہاں کچھ دیوانے پڑے رہتے، کچھ دیوانے پڑے رہتے تھے۔ یہ کون دیوانے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو اپنی دیوانگی پر ناز ہے، جن کی دیوانگی اللہ کو اچھی لگتی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جسے دیوانگی کہتے ہیں الفت کی عجب شے ہے، غنیمت ہے جو صدیوں میں کوئی دیوانہ ہو جائے۔ کون ہے یہ؟ صحابہ اکرام پڑے ہوئے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ حضور نکلیں گے، مسکرائیں گے، کوئی بات کہیں گے تو مسکراہٹ بھی یاد رکھیں گے اور بات کو بھی یاد رکھیں گے اور اپنے بعد والوں میں نقل کریں گے۔
شروع ہو گیا مدرسے کا کام۔ یہ حضور کا مدرسہ ہے، اسلام کا پہلا مدرسہ جو مسجد نبوی شریف میں قائم ہوا، حفاظت دین کے لیے اور اشاعت دین کے لیے۔ اور یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں حلال سے بتایا جاتا ہے، حرام بتایا جاتا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہاں امانتیں سکھائی جاتی ہیں، یہاں امانتوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے، یہاں حلال روزی کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، رہن سہن کی اصلاح، ہر چیز کی اصلاح کا سب سے بڑا، اللہ پاک کی قسم، سب سے بڑا دارالعلوم، پہلا دارالعلوم مسجد نبوی، وہی صفہ، وہی بورڈنگ، وہیں رہتے ہیں صحابہ، مانگ کے کھاتے ہوں گے سب لوگ، یہ سمجھ رہے ہوں گے صحابہ کی طرف سے تو بدگمانی عام کرنا اسلام کے دشمنوں کا سب سے پہلا کام۔ اور یاد رکھو، چاند میں داغ ہو سکتا ہے مگر صحابہ میں داغ نہیں۔ آسمان میں کوئی نہ کوئی فرق آ سکتا ہے لیکن صحابہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور وہ مانگ کے نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے خوش نصیب ہے صاحب۔ میں اپنے عزیز علماء اکرام کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں، ذرا قسمت دیکھو صحابہ، قسمت دیکھو صحابہ، ان کی ایک ایک ادا قرآن میں نقل ہو رہی ہے، ان کی ایک ایک ادا قرآن میں نقل ہو رہی ہے۔ یہاں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پیسے مانگنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، یہاں اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو پیسے مانگنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ صحابہ اکرام فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں، حضور کی باتیں ہی محفوظ رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ کون ہے؟ ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کی حالت تو عجیب ہے لیکن یہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ کسی نے دے دیا، ہدیہ ہے، شکر ادا کیا، اور نہیں ملا تو صبر ادا کیا، صبر کی دولت ملی۔ صحابہ اکرام کسی ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بھوکے تھے، 3 دن ہو گئے، سوچا ادھر صدیق اکبر ابھی گزرے گے، وہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، ان کے سامنے جاؤں گا، سلام کروں گا، وہ جواب دیں گے، خیریت پوچھوں گا، میں کہہ دوں گا 3 دن سے فاقے سے ہوں۔ حضرت ابو صدیق اکبر آئے اور انہوں نے سلام کیا، وہ حضور کے کسی کام سے جا رہے ہوں گے، تو کیا جواب دے کے وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے خیریت بھی نہیں پوچھی۔ پھر دل میں خیال آیا، چلو وہیں چلو جہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا، وہیں چلو جہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا۔ حضرت کے دربار میں پہنچے، دیکھا کہ جس طرح چاند ستاروں کے بیچ میں چمکتا ہے، ایسے ہی اپنے صحابہ کے بیچ میں حضور چمک رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیسے ہو، کیا حال ہے؟ حضرت اتنے دن ہو گئے، فاقوں پہ فاقہ ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ کہا اچھا رکو، گھر میں کچھ پایا، جاؤ پوچھو جا کے، دیکھو کچھ گھر پر ہے، کوئی بچہ یا بچی گئی۔ وہاں سے جواب آیا، ما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ حضور کے گھر میں تو چولہوں میں آگ ہی نہیں جلی، کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ حضور کے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کسی ہماری اماں جان، ہماری ماؤں میں سے کسی ایک گھر میں آگ نہیں جلی۔ ابو ہریرہ بیٹھو، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، پیالے میں کوئی شخص دودھ لے کے آیا،
حضرت کو ہدیہ دینے کے لیے۔ حضرت نے دودھ کی طرف دیکھا اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی طرف دیکھا۔ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئیں، ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا، ابو ہریرہ یہاں آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں سوچ رہا تھا حضور سارا دودھ مجھے دے دیں گے اور کہیں گے پی جاؤ۔ قریب گئے کہا ابو ہریرہ یہ دودھ بانٹو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں اگر پی لیا میں نے تو حضور کا میں نے حکم کے خلاف کیا، لہذا حضور نے مجھ سے پینے کے لیے نہیں کہا۔ ایمان میں اور نفس میں لڑائی ہو رہی ہے، دیکھو ابو ہریرہ کا ایمان جیت گیا اور نفس ہار گئے۔ ایک ایک کو پلاتے پلاتے جب سب نے پی لیا، جی بھر کے پیا، پیٹ بھر کے پیا، مگر دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر واپس حضرت کے پاس گئے، حضرت یہ دودھ بچا ہے۔ اچھا سب نے پی لیا؟ ہاں 2 بچے ہیں۔ کون کون؟ یہ کہتے ہیں حضور آپ بچے میں بچا، یہ نہیں کہا حضور میں بچا ہوں اور آپ بچے۔ اللہ اللہ، دودھ کا کیا عالم ہوگا سوچو کہ حضور میں بچا ہوں اور آپ بچے۔ تو حضور نے بھی فیصلہ فرمایا اچھا ابو ہریرہ اب تم بھی، میں نے سب کو پلانے کے لیے کہا تھا، تم نے سب کو پلایا، اب میں تمہارا آگے کا بچا ہوا دودھ پیوں گا۔ یہ بڑی قسمت ہے صحابہ کی، یہ نہیں ہے نصیب دنیا میں کسی کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اتنا دودھ پیا کہ میری پسلیاں بھر گئیں۔ پھر اخیر میں حضرت نے اپنے مبارک ہونٹوں سے اس دودھ کو لگایا اور آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا، آپ نے وہ دودھ پیا۔ میں نے کیوں یہ بیان کیا؟ وہ لوگ بھکاری بن کے نہیں رہے تھے، وہ لوگ دین کے محافظ بن کے رہے۔ پہلا مدرسہ، پھر ہوتے کرتے یہ مدرسے بڑھتے رہے۔ آج ساری دنیا میں حفاظت دین کا ذریعہ یہ مدرسے، ابھی ماشاءاللہ آپ کے بچوں نے قرآن ختم کیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے ماں باپ کے مرتبے کو بڑھائے، خود ان کے مرتبے کو بڑھائے۔ میں نے اس مدرسے کو اب سے 30 سال 35 سال پہلے بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو جو آپ کے اساتذہ ہیں، مولانا عبداللہ صاحب ہیں، اور جو انتظامیہ ہیں، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کر کے اس مدرسے کو ترقی دی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ میں کچھ اور بھی کہتا، اس لیے کہ آپ حضرات نے جو توجہ ڈالی ہے اس کے نتیجے میں میں نے کچھ باتیں کہیں، مگر اب بالکل وقت نہیں ہے، لہذا میں اپنی گزارشات کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ بس آخری ایک بات، میرے بھائی، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے۔ آدمی کہتا نہیں ہاتھوں سے بٹورو، ہاتھوں سے نہیں بلکہ پورے ہاتھ پھیلا کے نعمتوں کو بٹورو۔ رمضان میں رات میں بھی لنگر جاری ہے اللہ کی طرف سے، اور دن میں بھی جاری۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن سنتے رہو، ثواب اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا اور سال بھر اس کا اثر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال پر اور آپ کے حال پر رحم فرمائے اور نیکیوں کی توفیق سے نوازے۔ بہت سارے بیمار ہیں، انہوں نے شفا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھو ہندوستان